ہم تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ چہرے کے تمہارا کیسا بھی ہو، لیکن اگر دل تمہارا روشن ہے تو ہم تمہیں درجے دیں گے شاباشی، جسے کہتے ہیں شاباشی۔ کوئی آدمی کام کرتا ہے تو شاباشی ملتی ہے، آپ کا نوکر کام بہت اچھا کر رہا تھا، آپ اس کو شاباشی دیتے ہو نہیں دیتے؟ آپ کی بیگم بہت اچھا کام کرتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ شاباشی دیتے ہو، زیور بنا دے، کپڑے بنا دے، اسے خوش کرنے کی، خوش رکھنے کی فکر کرتے ہو۔ کہ آپ کا پارٹنر اچھا کام کرتا ہے تو آپ شاباشی دیتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے اچھے کام کرنے پر ہم تمہیں درجات دیں گے، چہرے مہروں کو نہیں دیکھیں گے۔ بلال کا چہرہ رنگ کے کالے، قد لمبا، بدصورتی کی جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ بلال میں موجود تھی۔ بدصورتی کی کہ رنگ کالا، قد لمبا، ہونٹ ان کے موٹے، دانت پیلے اور لمبے، کان بھی لمبے اور سر کے گنجے۔ یہ ان کا حلیہ لکھا ہے ابن کثیر نے۔ ظاہر یہ اور باطن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شاباشی دے رہے، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر چل رہا ہوگا اور خالی چل نہیں رہا ہوگا، تو اذان دے گا، ساری دنیا کے لوگ تیری اذان کو سنیں گے۔ جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے۔ چہرہ وہ، درجہ یہ۔ آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ مال بہت تھا کہ سنترے کے باغات بہت تھے ان کے پاس، سنترا بیچاروں نے کھایا بھی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بلال نے کہنا زمیندارا شادی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، قرضہ مانگے کوئی ادھار نہیں دیتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رقص کر رہے تھے، حبشی لوگوں کا ایک ناچنا ہوتا ہے، تو رقص کر رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ بلال آج بہت موڈ میں ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا میں اس بات خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، اگر ہدایت تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو کوئی مجھے ہدایت بھی نہ دیتا۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہو، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں چل جائیں گی جنت میں۔ لمس، مس کہتے ہیں، مس کر کے، چھو کر، تو میں کہوں گا ٹھہر جاؤ، من انتن، تم کون ہو، ٹھہرو۔ تو وہ عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نہیں پہچانا؟ آپ فرمائیں گے نہیں، کون ہو تم؟ تو وہ عورتیں کہیں گی جوانی میں ہم بیوائیں ہو چکی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کے نکاح کے خاطر، ان بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ تو حضور فرمائیں گے وہ ساری بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں، کہ انہوں نے قربانی دی ہے کہ وہ بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے، دونوں حدیثیں میں نے میری کتاب میں لکھی کہ حضور فرمائیں گے کہ وہ بیوائیں ہیں کہ جو بیواؤں نے صرف اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر، اولاد کی تربیت کے خاطر دوسرے نکاح نہیں کیے، تو حضور فرمائیں گے یہ ساری بیوائیں میرے ساتھ جائیں، اور بلال جو ہے بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ قربانی، شاباشی مل رہی نبی کی طرف سے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اب باری آئی حضرت ابوبکر کی، حضور بلال کو تو ملے گا، مجھے بھی ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا، ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر آ جا۔ اب ابو بکر کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، بے صدیق اکبر کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آسان کر کے بتا دی۔ یہ کیا بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوئی عادت ڈال دے تو حشر کے میدان میں اس سے بھی یہی کہا جائے گا جو ابو بکر سے کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ جنت کے 8 دروازے، جون سے دروازے چاہے داخل ہو، اور بہت لڑکیاں ہیں اندر، جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لیں۔ تو صدیق اکبر کا درجے پر نہیں پہنچ سکتے آپ، تو نبی نے ہمارے لیے دوسرے حدیث میں آسان کر کے بتا دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے،
اب آدمی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے تھوڑا مسجد اور جماعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی جو ہے کوئی باہر انتظار کرتا ہوتا ہے، کبھی وہ تسبیح پوری کرنی ہوتی ہے، سنتیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، فرض نماز کے بعد فوراً آدمی اگر نہیں پڑھ سکتا تو دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے اس کو پورا کر لے۔ فجر کے بعد فوراً نہ پڑھ سکے آدمی تو ظہر تک تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ظہر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتا تو عصر تک تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتا تو مغرب تک فوراً نہیں پڑھ سکتا تو عشاء تک پورا کر لے۔ مگر اس لیے کہ حضور نے کہا کہ فرض نماز کے بعد، تو بعض علماء نے کہا بات دوسرے نماز کے بعد تک بھی لے جاؤ، اس ٹائم پر آدمی پورا کر لے۔ عشاء بعد فوراً نہیں پڑھ سکتا تو فجر تک پورا کر لو، لیکن فضیلت وہی رہے گی جو میں نے کی کہ کہا جائے گا حشر کے میدان میں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جا، بس فرق اتنا ہے کہ ابو بکر کو وہ دروازے آواز دیں گے، یہاں آواز نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جاؤ یہ 8 دروازے چلے جاؤ، جو ادھر چلے جاؤ، اور وہاں دروازے آواز دیں گے آ جا ابو بکر، آ جا ابو بکر، یہاں ابو بکر میرے اندر سے۔ اب باری آئی عمر کی، یہ فرمایا حضور مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جنت میں گیا، میں نے سفید موتی کا محل دیکھا، ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے بواب نے روک لیا۔ واش مین ہوتا ہے نا، دروازے میں کہا ٹھہر جاؤ، محلن۔ ارے بھائی کس کا ہے؟ کسی نبی کا؟ یہ کہنا نبی کا نہیں ہے، صدیق کا؟ یہ کہا صدیق کا بھی نہیں۔ یہ کہا کس کا ہے؟ یہ کہا قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے فرمایا ہے نا قریشی؟ ارے میں قریشی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ قریشی نبی ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ آپ نے فرمایا من ہوا؟ کون ہے وہ؟ یہ کہا عمر ابن خطاب۔ اللہ تجھ کو وہ دے گا۔ یہ شاباشی مل رہی، کائے پر مل رہی؟ دین کے لیے قربانی پر، تقوی پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اللہ کے سامنے رونے پر، اللہ کے دین کے لیے تھکنے پر، اللہ کا قرآن شریف پڑھنے پر، تہجد پڑھنے پر، یہ شاباشیاں مل رہی نبی کی طرف سے۔ بلال اللہ تجھ کو یہ دے گا، ابو بکر اللہ تجھ کو یہ دے گا، عمر اللہ تجھ کو یہ دے گا۔ یہ الگ الگ حدیثوں کو ٹکڑے عرض کر رہا۔ اب باری آئی حضرت عثمان کی، اجے حضور مجھے بھی کچھ مل۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے، اور عثمان جنت میں اللہ تجھ کو میرا ساتھی بنائے گا۔ اب باری آئی حضرت علی کی، اجے حضور مجھے۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا علی، اما ترضا یا علی ان یکون جنتوں کا مقابل جنتی۔ علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہو؟ جہاں تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، جہاں میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی۔ اب باری آئی صہیب رومی کی، یہ فرمایا جی حضور ہمیں بھی کچھ ملے۔ آپ نے فرمایا ابو یحییٰ، صہیب رومی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو یحییٰ کہتے تھے۔ ہنی اللہ کا یا ابا یحییٰ، اور ابو یحییٰ تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ کائے پر مل رہا ہے؟ مال بہت تھا ان کے پاس، نا یہ سب غربا فقراء ہیں، سب غربا فقراء، لیکن دین کے لیے تھکتے تھے۔ اب باری آئی حضرت عمار کی اور سلمان کی، یہ کہا جی حضور ہمیں۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ہنی اللہ کا یا علی۔ 5 صحابہ کو کہا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری۔ ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں۔ یہ شاباشی دے رہا نبی، شاباشی دے رہا کہ لو یہ شاباشی تمہارے۔ حالانکہ سارے کے سارے غربا فقراء ہیں، کہ عمار کے غریب، سلمان کے یہ بھی فقیر، مقداد کے یہ بھی فقیر، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، حضرت علی کے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کیا ابو ذر ان کا فقر تو مشہور ہے کہ یہ تو ابو ذر، یہ تو ربضہ میں ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ کی زندگی تھی۔ لیکن ان پانچوں کو حضور نے فرمایا کہ تم پانچوں کے لیے خوشخبری ہے، شاباشی کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق۔ ابو الدرداء ہے، یہ فرمایا جی حضور مجھے۔ آپ نے فرمایا حلی اللہ کا یا ابو الدرداء،
ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں۔ ابو دہدا آئے، فرمایا جی حضور مجھے، آپ نے فرمایا ہنی لک یا ابو دہدا، اے ابو دہدا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے اندر تو تجھے جنت کے جو پھل ہے سب سے پہلے فرشتے تجھے جنت کے پھل کھلائیں گے، کہ جنت کا پھل سب سے پہلے کس کو کھلایا جائے گا؟ یہ کہا ابو دہدا۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، یہ فرمایا جی حضور مجھے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا تو صحیح جنت، لیکن سب سے آخر میں آئے۔ اجی حضرت کیوں؟ یہ کہ تیرے پاس مال ہے نا، حساب کتاب۔ اجی حضرت مال ہے، میں صدقہ کرنے کے لیے تیار۔ یہ کہ صدقہ کرے گا تو بھی حساب کتاب تو دینا پڑے گا۔ کہاں سے لائے؟ کہ حلال مال کا حساب کتاب ہوتا ہے، حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ بمبئی میں ایک مرتبہ میں نے زکوٰۃ پر بیان کیا تو ایک آدمی نے مجھے فون پر کہا کہ مولوی صاحب پورے سال میں نے 25 لاکھ روپے چوری کیے، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ کہ مولوی صاحب پورے سال میں 25 لاکھ روپے چوری کیے، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ میں نے کہا تیرا مال ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کہاں سے آئی؟ یہ تو جس کا ہے ان کو پہنچا دے تو حرام مال کا تو حساب کتاب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا جہنم۔ حساب کتاب جو ہوگا وہ حلال کا، کہ جو پاک صاف مال ہے کہ حساب دو کہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لائے تھے، کیسے لائے۔ تو آدمی کیسے دے گا؟ بدن پر جتنے ہمارے کپڑے ہیں نا بھی، ٹوپی، کرتا، پاجامہ، آدمی اس کا خالی حساب کتاب نہیں دے سکتا تو سارے مال کا کہاں سے حساب کتاب دے گا؟ کہ سارے مال کا کہاں سے دے گا؟ تو صدیق عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے کہ جی حضرت میں تو پریشانی میں آ گیا۔ یہ کہ نہیں تو آئے گا صحیح، تو جنت والوں میں، لیکن سارا کا سارا دے، حساب کتاب دے دلا کرانا پڑے گا۔ جب بہت رونے لگے تو حضور نے دعا مانگی، اے عبد الرحمن تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے۔ اور ماں عائشہ عبد الرحمن ابن عوف کے پوتوں کو بھی یہ دعا دیتی، ان کے پوتے کھیلتے کھلتے کبھی گھر میں آ جاتے تو ماں عائشہ اپنے سینے سے لگاتی اور کہتی کہ میں تیرے دادا کے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو سلسبیل چشمے سے پانی، لیکن حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ ان کو کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باری آئی ماں عائشہ کی، یہ کہا جی حضور سب کو تو آپ نے شاباشی دے دی، مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں نبی کی سنت، لیکن دھمال والا نہیں، سمجھ گئے نا؟ پیار والا نام جس سے پیار ٹوٹے، جیسے ماں عائشہ کا نام تھا عائشہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ فرماتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی اویش کہتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیار والا نام، میں عربوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے بیوی کا پیار والا نام رکھو، یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں، یہ مت کو لیلا، یہ مت کو انتے لیلا انتے قرۃ عین، یہ نہیں۔ عرب بہت خوش ہوتے کہ میں ایک بار ساؤتھ افریقہ میں نے بیان کیا تو وہاں اس کس ساتھی کے مکان پر ہم چائے وغیرہ پینے کے لگے تو وہ زور سے جو ہے اپنی بیوی کو عجیب نام سے پکار رہا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندے یہ نام، ارے مولانا آپ کے بیان میں سنا تھا نا پیار والا نام، ارے میں نے کہا یہ پیار والا نام ہے؟ اللہ کے بندے یہ پیار والا نام ہے، ہمارا گجرات کا ہی تھا، تو میں نے کہا یہ پیار والا، یہ نام نہیں، پیار والا نام کا مطلب ہے کہ جس سے محبت ٹپ، جیسے حضور فرماتے تھے اویش۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جی مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ درجہ دیا۔ اب یہ دونوں کے دونوں صاحبزادے آ گئے، حسن حسین، اجی نانا جان ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کو ما یا ریحانتی، ریحانتی فرماتے تھے میری دونوں ٹہنیاں، ہنی اللہ کو ما یا ریحانتی، میرے دونوں ٹہنیاں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ 150 صحابہ ہیں، 150، یہ میں نے مختصر بیان کی ہیں، 150۔ اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اور اس کے پیچھے سے ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا کہ حضور نے اس صحابی کو کیوں کہا، وہ پیچھے ان کی قربانی ہے۔ ابو الدہدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جنت کے پھل تجھے کھلائے جائیں گے، کیوں؟ پیچھے قربانی ہے۔ ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، مسجد نبوی کے بالکل دروازے پر، اور تھا وہ درخت منافق، بڑی بے پردگی ہوتی تھی، وہ اوپر چڑھے نیچے مکانات، بے پردگی، مائیں شکایت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھئی کوئی بھی آدمی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے تو میں جنت میں کھجور کا درخت اس کو دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو الدہدہ جو تھے یہ زمیندار تھے، ان کے بڑے باغات تھے مدینہ میں، ایک باغ تھا جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے تھے ابو الدہدہ کے۔ یہ سیدھے گئے اس کے پاس اور جا کر یوں کہا بھائی
یہ درخت خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا. یہ کہا میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. کیا قیمت دو گے؟ یہ کہا میرا باغ دینے کے لیے تیار ہوں جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوں. اندر میرا مکان ہے وہ بھی تیرا، اندر میں نے سب کچھ کام کروایا سب تیرا، چابی دے دیتا ہوں. یہ خالی ایک درخت مجھے دے. یہ قربانی دے رہے. کائے پر قربانی دے رہے ہیں؟ نبی کی بات پر، غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب، نبی کی خبر پر کہ نبی کہہ رہا ہے جنت میں دلاؤں گا. ابھی تو جاتا دکھائی دے رہا ہے لیکن نبی کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کون سا درخت؟ کا وہ سودا ہو گیا، درخت کا بھی سودا ہو گیا، باغ کا بھی سودا ہو گیا. یہ سیدھے ابو الدہدہ دوڑے دوڑے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. یوں فرمایا حضرت درخت خرید لیا میں نے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، کٹوائیں، رکھیں، دیوار بنائیں، جو چاہیں آپ کریں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا گواہ رہو بھائی. پہلے تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدا؟ یہ کہا میرا باغ ہے، 600 درخت ہے، سارے کے سارے میں نے دے دی. پر آپ میرے ساتھ وعدہ فرما لیں. آپ نے صحابہ سے کہا بھی گواہ رہو، ابو الدہدہ کے لیے جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں، جنت میں دلاؤں گا، گواہ رہو. تو بات ہو گئی. اب ابو الدہدہ جب باہر نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک. ابو دادا نے کہا کس بات کی مبارکبادی دے رہے؟ کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی. ابو دادا نے کہا ارے بھائیو جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا نا، لٹکتا ہوا تو نہیں ملے گا، لٹکتا اٹکتا ہوا تو نہیں ملے گا، زمین کے ساتھ. میں جنتی ہوں. یہ سوچنے کا معیار تھا. اب گئے اپنے باغ میں، دروازہ کھٹکھٹایا. کیا امی تحتا اخرجی، نکل. کیا ہوا؟ یہ کہا یہ باغ کا سودا ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی باتیں کر رہی. بیوی پوچھتی ہے کیا بھاؤ ملا، کیسے، کتنے میں؟ تو ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت دلانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے لی کہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا. تو یہ مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا.